بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، جب تک طالب علم کو جملے کے اندر مسند اور مسند الیہ پہچاننا نہ آ جائے اس وقت تک وہ جملے کی صحیح ترکیب نہیں کر سکتا۔ اس لیے جملے کے اندر مسند اور مسند الیہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ان دونوں کی تعریف سمجھ لیجئے۔ مسند حکم ہے اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم لگایا جائے، یعنی مسند وہ لفظ ہوتا ہے جس کے ذریعے جملے میں کسی عمل، حالت یا خبر کو بیان کیا جائے۔ مسند الیہ وہ ذات یا چیز ہوتی ہے جس کی طرف جملے میں بیان کردہ خبر یا عمل کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو یا جس سے وہ عمل صادر ہو رہا ہو۔ اور نحو کی اصطلاح میں مسند الیہ فاعل، نائب فاعل یا مبتدا کی صورت میں آتا ہے اور مسند خبر یا فعل کی صورت میں۔ اب ہم چند مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم 3 قسم کی مثالیں دیکھیں گے۔ نمبر 1 عام مثالیں، نمبر 2 قرآن کریم کی مثالیں، نمبر 3 اشعار کی مثالیں۔ پہلے عام مثالیں دیکھیے۔ پہلی مثال، عاد المسافر متعبا الى بیتہ بعد سفر طویل۔ ترجمہ، مسافر طویل سفر کے بعد تھکا ہوا اپنے گھر لوٹا۔ یہاں عاد فعل مسند ہے کیونکہ یہ لفظ لوٹنے کے عمل پر دلالت کر رہا ہے اور جملے کے اندر جو اصل خبر بیان ہو رہی ہے وہ یہی عمل ہے۔ اور المسافر مسند الیہ ہے کیونکہ لوٹنے کا عمل مسافر کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، یعنی لوٹنے والا مسافر ہے۔ نحوی ترکیب، عاد فعل ماضی ہے، المسافر فاعل مرفوع ہے، متعبا حال ہے، الی بیتہ، الی حرف جر، بیتہ مضاف مضاف لے مل کر الی جار کے لیے مجرور، الی جار اپنے مجرور سے مل کر عاد فعل کا متعلق، بعد ظرف مضاف ہے، سفر مضاف الیہ اور یہ موصوف ہے، طویل صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر بعد مضاف کے لیے مضاف الیہ، بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا عاد فعل کا، عاد فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسری مثال، تتفتح الازہار فی الحدیقۃ مع اشراق الشمس۔ ترجمہ، سورج نکلنے کے ساتھ باغ میں پھول کھلتے ہیں۔ یہاں تتفتح مسند ہے کیونکہ یہ لفظ کھلنے کے عمل کو بیان کر رہا ہے، اور الازہار مسند الیہ ہے کیونکہ کھلنے کا عمل پھولوں کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ نحوی ترکیب، تتفتح فعل مضارع مرفوع، الازہار فاعل مرفوع، فی الحدیقۃ فی حرف جر، الحدیقۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا تتفتح فعل کا، مع اشراق الشمس، مع ظرف ہے اور یہ مضاف ہے، اشراقی مضاف الیہ مضاف، الشمسی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مع ظرف مضاف کے لیے مضاف الیہ، مع ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تتفتح فعل کے لیے مفعول فیہ، تتفتح فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ تیسری مثال، انتشر الخبر بین الناس فی وقت قصیر۔ ترجمہ، خبر تھوڑے وقت میں لوگوں میں پھیل گئی۔ یہاں انتشرہ مسند ہے کیونکہ یہ لفظ پھیلنے کے عمل کو بیان کر رہا ہے، اور الخبر مسند الیہ ہے کیونکہ پھیلنے کا عمل خبر کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ نحوی ترکیب، انتشرہ فعل ماضی ہے، الخبر فاعل مرفوع ہے، بین ظرف ہے اور یہ مضاف ہے، الناس مضاف الیہ، فی وقت قصیر، فی حرف جر ہے، وقت موصوف ہے اور قصیر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر فی جار کے لیے مجرور، فی جار اپنے مجرور سے مل کر انتشرہ فعل کا متعلق، انتشرہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب قرآن کریم کی مثالیں دیکھیے۔ پہلی مثال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلق اللہ السماوات والارض بالحق۔ ترجمہ، اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہاں خلق مسند ہے
کیونکہ یہ لفظ پیدا کرنے کے عمل کو بیان کر رہا ہے، اور اللہ مسند الیہ ہے کیونکہ پیدا کرنے کا عمل اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ نحوی ترکیب: خلق فعل ماضی، اللہ فاعل ہے مرفوع ہے، السماوات مفعول به ہے، واو حرف عطف ہے، الارض معطوف به، بالحق یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا خلق فعل کا۔ دوسری مثال: یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ترجمہ: وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یہاں یعلم مسند ہے کیونکہ یہ جاننے کے عمل کو بیان کر رہا ہے، اور اس کا فاعل ضمیر ہوا فاعل ہے، لہذا یہی مسند الیہ ہے۔ نحوی ترکیب: یعلم فعل مضارع، ضمیر ہوا فاعل، ما اسم موصول، بین ظرف مضاف، ایدیہم مضاف مضاف نے مل کر بین مضاف کے لیے مضاف الیہ، بین مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ما موصول کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلے سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، ما اسم موصول ہے، خلفہم یہ صلہ ہے، موصول اپنے صلے سے مل کر معطوف بھی، معطوف علیہ اپنے معطوف بھی سے مل کر یعلم فعل کے لیے مفعول بھی، یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ تیسری مثال: انزل من السماء ماء، ترجمہ: اس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہاں انزل مسند ہے کیونکہ یہ لفظ نازل کرنے کے عمل کو بیان کر رہا ہے، اور اس کا فاعل ضمیر ہوا فاعل، لہذا یہی مسند الیہ ہے۔ نحوی ترکیب: انزل فعل ماضی، ضمیر ہوا فاعل، من السماء جار مجرور مل کر متعلق ہوا انزلہ کا، ماء مفعول بھی ہے۔ اب اشعار کی مثالیں دیکھیے۔ پہلا شعر: وَلِلْحُرِّيَّةِ الْحَمْرَاءِ بَابٌ بِكُلِّ يَدٍ مُزَرَّجَةٍ يُدَقُّ، ترجمہ: سرخ آزادی کا ایک دروازہ ہے جسے خون آلود ہاتھوں کے ساتھ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ اس مثال کے اندر مسند الیہ کو پہچانیں گے۔ للحریتی یہ مسند ہے، بابن یہ مسند الیہ ہے۔ اسی طرح یدق یہ مسند ہے کیونکہ یہ کھٹکھٹانے کے عمل کو بیان کر رہا ہے، اور چونکہ یہ فعل مجہول ہے اس لیے اس کا نائب فاعل ضمیر ہوا، یہی مسند الیہ ہے۔ دوسرا شعر جو بہت ہی مشہور ہے: تجری ریاح بما لا تشتہی السفن، ترجمہ: ہوائیں کشتیوں کی خواہش کے مطابق نہیں چلتی۔ یہاں تجری مسند ہے کیونکہ یہ چلنے کے عمل کو بیان کر رہا ہے، اور الریاح مسند الیہ ہے کیونکہ چلنے کا عمل ہواؤں کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح تشتہی فعل مسند ہے، السفن مسند الیہ۔ تیسرا شعر: اذا غامرت فی شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، ترجمہ: جب تم بلند مقصد کے لیے کوشش کرو تو تم ستاروں سے کم پر قناعت نہ کرو۔ یہاں غامرتا مسند ہے کیونکہ یہ کوشش کرنے کے عمل پر دلالت کر رہا ہے، اور تاء الفاعل جو کہ انتا پر دلالت کرتی ہے وہ مسند الیہ ہے۔ اسی طرح فلا تقنع فعل تقنع مسند، ضمیر انتا مسند الیہ۔ خلاصہ درس یہ ہے کہ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ مسند وہ لفظ ہوتا ہے جو عمل یا خبر کو بیان کرے، مسند الیہ وہ ذات ہوتی ہے جس کی طرف اس خبر یا عمل کی نسبت کی جائے۔ عام طور پر فعل مسند، فاعل یا نائب فاعل مسند الیہ جب جملہ فعلیہ ہو، اور اگر جملہ اسمیہ ہو تو خبر مسند اور مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے۔ اس اصول کے ذریعے ہم مسند اور مسند الیہ کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی۔ اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد۔